متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے گورنر سندھ کے لیے بھیجے گئے 5 نام اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر غور ہیں اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید عامر خان اور نسرین جلیل میں سے کسی ایک کو گورنر بنانے کا فیصلہ ہو جائے۔ ایم کیو ایم ذرائع کے مطابق عامر خان شدت سے گورنر سندھ بننے کے متمنی ہیں، لیکن پارٹی رہنماؤں کی اکثریت نسرین جلیل کی ایم کیو ایم سے طویل وابستگی کی وجہ سے انہیں نئے گورنر کے طور پر دیکھنا چاہتی ہے۔ ایسے میں اگر ان کی بطور گورنر تقرری ہو جاتی ہے تو بیگم رانا لیاقت علی خان کے بعد تقریباً 5 دہائیوں میں اس عہدے پر فائز ہونے والی وہ پہلی خاتون گورنر ہوں گی۔ یاد رہے کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کی اہلیہ رانا لیاقت علی خان 1973 میں سندھ کی گورنر بنی تھیں۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کی ڈپٹی کنوینر نسرین جلیل، سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان، سابق میئر کراچی وسیم اختر، رکن قومی اسمبلی کشور زہرا اور کراچی کے معروف بزنس مین عامر چشتی کے نام وزیر اعظم شہباز شریف کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ تاہم گورنر سندھ کے لیے نام کی حتمی منظوری پیپلز پارٹی کی قیادت کی مرضی سے ہوگی۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان اقتدار کی تقسیم کے معاہدے کے مطابق مہاجر پارٹی کو 2 وفاقی وزارتوں کے ساتھ سندھ کے گورنر کا عہدہ بھی دیا گیا تھا۔ تاہم یہ طے پایا تھا کہ ایم کیو ایم کی جانب سے 5 نام دیے جائیں گے، جن میں سے گورنر کا چناؤ وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کے مشورے سے کرے گی۔ سینیٹر فیصل سبزواری اور رکن قومی اسمبلی امین الحق نے وفاقی کابینہ کے پہلے مرحلے میں وزراء کی حیثیت سے حلف اٹھایا، لیکن ابھی تک گورنر کا فیصلہ نہیں ہو پایا۔ بتایا جاتا ہے کہ عامر خان گورنرشپ حاصل کرنے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ان کی پارٹی کے زیادہ تر رہنما نسرین جلیل کو گورنر بنانا چاہتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر ایم کیو ایم کے رہنماؤں اور کارکنوں کی اکثریت نے محسوس کیا تھا کہ پارٹی کو گورنر کا رسمی عہدہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس کے پاس متفقہ امیدوار نہیں ہے، لیکن جب نسرین جلیل کا نام زیر بحث آیا تو فیصلہ سازی کے عمل میں تقریباً سبھی نے اس پر اتفاق کیا، کیونکہ نسرین جلیل کو 2 مرتبہ سینیٹر اور 2005 اور 2010 کے درمیان سٹی کونسل کی سربراہ اور ڈپٹی میئر کراچی رہنے کے ناطے انتظامی اور قانون سازی دونوں کا تجربہ ہے۔ نسرین جلیل اپنے مرحوم شوہر ایم اے جلیل کے ساتھ مشکل سے مشکل حالات میں بھی ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑی رہیں۔ جب ایم کیو ایم کو لندن سے الطاف حسین کی قیادت میں چلایا جا رہا تھا تب بھی انہیں ہمیشہ ایک معتدل اور سمجھدار شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ یاد رہے کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو نسرین کے والد لاہور کے ڈپٹی کمشنر تھے۔ ان کی بہن یاسمین لاری ایک مشہور ماہر تعمیرات ہیں۔ تاہم اندرونی ذرائع نے بتایا کہ مقتدر حلقوں کو ان کی نامزدگی پر اعتراض ہو سکتا ہے، جس کی وجہ ان کی ماضی میں الطاف حسین سے قربت ہے۔ ایم کیو ایم کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ پہلے تو ہماری طرف سے صرف 3 نام نسرین جلیل، عامر خان اور وسیم اختر تھے، بعد میں امیر چشتی اور کشور زہرا کے نام بھی فہرست میں شامل کیے گئے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے اس معاملے پر باضابطہ طور پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، تاہم اندرونی ذرائع نے بتایا کہ کراچی کے سابق میئر وسیم اختر اور عامر خان کے ناموں پر بھی مقتدر حلقوں کی جانب سے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، کیونکہ ان پر دہشت گردی کے مقدمات میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اندرونی طور پر وسیم اختر کے طرز حکمرانی پر ان کی میئرشپ کے دوران اعتراضات تھے، جبکہ عامر خان کو اب بھی پارٹی میں ایک آؤٹ سائیڈر یا گھس بیٹھا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ایم کیو ایم حقیقی کے بانی رہنما تھے اور انہیں ایم کیو ایم میں واپس آئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے۔ عامر خان ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پہلے ڈاکٹر فاروق ستار کا پتہ کاٹا تھا اور ان کی جگہ خالد مقبول صدیقی کو پارٹی کا کنوینر بنوا دیا تھا۔ رکن قومی اسمبلی کشور زہرا کا بھی یہی معاملہ ہے، جو 70 کی دہائی کے آخر میں آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی بانی ارکان میں شامل تھیں، لیکن ایم کیو ایم کے خلاف جون 1992 کے فوجی آپریشن کے بعد برسوں غیر فعال رہیں۔ اندرونی ذرائع نے بتایا کہ امیدوار عامر چشتی ایم کیو ایم کے مقتول رہنما خالد بن ولید کے بھائی ہیں اور وہ 19 کی دہائی کے اوائل میں گورنر پریمیئر کالج نارتھ ناظم آباد کے یونٹ انچارج کے طور پر اے پی ایم ایس او سے بھی وابستہ رہے ہیں۔ تاہم انہوں نے اپنی توجہ سیاست سے کاروبار کی طرف منتقل کر دی تھی۔ انہوں نے 2018 کے عام انتخابات اور بعد میں گلشن اقبال میں قومی اسمبلی کی نشست پر ضمنی انتخاب لڑا تھا۔ شجر کیپٹل پاکستان لمیٹڈ کی ویب سائٹ پر پوسٹ کی گئی ان کی پروفائل کے مطابق عامر چشتی صحت کی دیکھ بھال، تعلیم، مالیاتی، بروکریج
مہمان نوازی اور حال ہی میں تیل کی مارکیٹنگ کے میدان میں کمپنیوں اداروں کا کامیابی سے انتظام سنبھال رہے ہیں۔ وہ دارالشفا انٹرنیشنل لمیٹڈ ایڈمور گیس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہیں اور دارالصحت اسپتال اور لیاقت کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری کے بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں۔ باخبر ذرائع نے بتایا کہ عامر چشتی کے مسلم لیگ نون کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ان کے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے 2 انتہائی سینئر ارکان سے کاروباری تعلقات بھی ہیں۔ ایم کیو ایم کے ایک سینئر رہنما نے کہا کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جو گورنر کا عہدہ قبول کرنے کے خلاف تھے، لیکن پارٹی نے یہ عہدہ لینے کا فیصلہ کیا۔ میرے خیال میں نسرین جلیل اور عامر چشتی ہمارے تمام امیدواروں میں بہترین ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف درست فیصلہ کریں گے۔ اگر وزیر اعظم نے ان سب کے نام مسترد کرنے کا فیصلہ کیا تو پارٹی مسلم لیگ نون کے امیدوار کے حق میں دستبردار ہو سکتی ہے۔ ایک اور ایم کیو ایم رہنما نے کہا کہ نسرین جلیل ہماری طرف سے سر فہرست امیدوار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے علاوہ کسی بھی امیدوار کے تقرر کے نتیجے میں اندرونی انتشار پیدا ہوگا۔ انہوں نے فاروق ستار کی جانب سے ایم کیو ایم پاکستان چھوڑ کر اپنا پی آئی بی گروپ بنانے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم بھی ابھی تک 5 فروری 2018 کی تقسیم سے مکمل طور پر بحال نہیں ہوئے ہیں اور گورنر سندھ کے معاملے پر ہم ایک اور نفاق کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔